بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن للہ علی نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة. چلا جی الحمدللہ. حمد کا لغوی معنی ہے ستودن یا ستائش. ستودن یا ستائش تعریف کرنی یا خود تعریف، یہ معنی ہے حمد کا. حمد کا. اور اصطلاحی معنی ہے کہ حامد محمود کی تعریف کرے جس سے پتہ چلے کہ محمود نے حامد پر کوئی انعام کیا ہے. کیا کہ اس حمد کی اصطلاحی تعریف ہے کہ حامد محمود کی تعریف کی کرے جس سے پتہ چلے کہ حامد محمود نے حامد کی تعریف کی ہے، بڑے انعام کیا ہے. حامد نے محمود پر انعام کیا ہے جس کے بدلے میں یہ تعریف کر رہے ہیں. یہ پیچھے تعریف پڑی عربی ثنا باللسان کہ حمد کیا ہے؟ زبان کے ساتھ تعریف کرنی اس طور پر کہ منعم کی تعظیم پر دلالت کرے. ساری بات گزر گئی ہے. نعماء یہ فعلاء کا وزن ہے، جمع نہیں ہے، اس میں جمع ہے. جمع نہیں ہے، اس میں جمع ہے. کیا کہ نعماء بروزن فعلاء، یہ جمع نہیں ہے، اس میں جمع ہے. اس میں جمع ہے. معنی اس کا ہے نعمت. کیا معنی ہے؟ نعمت. چونکہ اس میں جمع ہے پھر معنی جمع والا کریں گے، نعمتیں. سمجھ آئی آپ؟ جی. اچھا جی. شاملتن یہ شمول سے ہے. شاملتن شمول سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا، حاصل کرنا، کسی چیز تک پہنچنا. گل سمجھیے؟ حمد مختص ہے اللہ کے لیے، اللہ کی نعمتوں پر، ایسی نعمتیں جو کہ شاملہ ہیں. یہ معنی بنا. اور آلاء یہ بروزن افعال، یہ جمع ہے. یہ مفرد کے مختلف ضبط لکھے ہوئے ہیں. اور کاملہ یہ صیغہ صفت ہے. حل سمجھیا؟ بمانا تامہ، بمانا جو ناقص نہیں ہے. تو اعلیٰ کا معنی بھی نعمتیں ہیں. اعلیٰ کا معنی بھی نعمتیں ہیں. تو اس کا معنی بھی یہ ہے کہ حمد ہے اللہ کے لیے و آلائہ، اللہ کی نعمتوں پر، ایسی نعمتیں جو کہ کاملہ ہیں، ناقص نہیں ہیں بلکہ کاملہ ہیں. گل سمجھیے؟ باقی نعمت دو قسم کی ہوتی ہے. نعمت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ نعمت ہوتی ہے جو کہ غیر کی طرف متعدی ہوتی ہے. جس کے پاس نعمت ہے اس سے وہ نعمت غیر کو بھی ملے. ایسی نعمتوں کو فواضل کہتے ہیں. ایسی نعمتوں کو فواضل کہتے ہیں. جمع ہے فاضلاتن کی. اور وہ نعمتیں جو کہ ذات کے ساتھ خاص ہوں اور غیر کی طرف متعدی نہ ہوں، ذات کی صفتیں ہوں. سمجھ آئیے؟ ان کو فضائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فضائل جمع ہے فضیلت کی. فضیلت وہ صفت، وہ نعمت جو ذات کے ساتھ قائم ہو، غیر کی طرف متعدی نہ ہو. اور فاضلہ وہ نعمت جو جس کے پاس ہے اس سے تجاوز کر کے غیروں کو بھی ملے. تو وہ نعمتیں
جو غیروں کو بھی ملتی ہیں موصوف کی نظر سے ان کو کہتے ہیں فواضل. کیا کہتے ہیں؟ فواضل. اور وہ نعمتیں جو ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں فضائل. کیا کہتے ہیں؟ فضائل. سمجھ آئیے جی. تو اللہ تعالی کی نعمتیں وہ بھی ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں وہ بھی ہیں جو اس کی صفتیں ہیں. سمجھ آئیے جی کہ یعنی وہ صفت اللہ تو جو اس کی صفات ذاتیہ ہیں وہ تو اس نے مخلوق میں نہ تقسیم کی ہیں جی. بات سمجھیے. جو اس کا اپنا سننا ہے وہ سننا تو مخلوق کو نہ دیا. جو اس کا اپنا دیکھنا ہے وہ دیکھنا تو نہیں دیا. اگر وہ دے تو جس طرح اللہ ہر شے کو ہر وقت دیکھتا ہے بندہ پھر ہر شے کو ہر وقت دیکھے جی برابری ہو جائے جی. بات سمجھیے. تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے مالک اللہ ہے اور اس نے عطا فرمائی ہیں. اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے شانیں دی ہیں وہ دو قسم کی. ایک ہے فواضل کہ سرکار کے پاس وہ نعمتیں پہنچی ہیں اور پھر آقا حضور نے امت تک پہنچائی ہیں جی. سمجھ آئیے جی. اور کچھ وہ نعمتیں سرکار کے پاس جو فضائل ہیں یعنی سرکار کے خاصے ہیں. سرکار کے اللہ کا محبوب ہونا سب سے زیادہ حسین ہونا یعنی جڑی سرکار دی جتنے بھی اللہ کی طرف صفتہ نے جڑی سرکار نے خاص نے وہ سارے سرکار دے فضائل ہیں. اس واسطے وہ حدیث پاک کی کتاب باب فضائل سید المرسلین یہ باب ہوندا ہے. باب فضائل سید المرسلین. تو وہ نعمتیں جو سرکار نے آگے تقسیم کی ہیں ان کو باب الشفقات علی الامت کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت. سمجھائیے. تو یہ فرق ہے کس میں کہ وہ نعمت جو غیر کی طرف متعدی ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ فاضلہ. فاضلہ جمع فواضل. اور وہ نعمت جو متعدی نہ ہو وہ اس کو فضیلت کہتے ہیں جمع اس کی فضائل. گل سمجھیے آپ. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ فواضل بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمتیں بھی کیا ہیں؟ فضائل بھی ہیں اور فواضل بھی ہیں. گل سمجھیے آپ جی. تو اللہ کی حمد ہے اللہ کی ان نعمتوں پر جو ہمیں پہنچی ہیں اور حمد ہے اللہ کی ان نعمتوں پر جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. گل سمجھیے آپ. چلو جی. اس لیے جو نام ہے اس کی صفت ہے شاملہ. کیا ہے؟ شاملہ. کہ وہ جو نعمتیں غیروں تک پہنچتی ہیں وہ خاص نہیں ہے بلکہ شامل ہے. ہر کسی کو نعمت پہنچی ہے جی. عدم سے وجود والی نعمت پہنچی ہے مخلوق کو. پھر ان کو رزق ان گنت نعمتیں. گل سمجھے بہن. تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اور جو اعلیٰ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں اس لیے ان کے ساتھ صفت ہے کاملہ. کیا ہے؟ کاملہ. گل سمجھیے. تو اعلیٰ ناما کے مناسب شاملہ ہے اور اعلیٰ کے مناسب کاملہ ہے. مانا کرو خیسدہ. چلو جی. تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے لیے. ناما اہی تے اعلیٰ اہی ضمیر دا مرجع اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ایسی نعمتیں جو شاملہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کیا نعمتوں پر حمد ہے اللہ کے لیے اللہ کی نعمتوں پر ایسی نعمتیں جو کاملہ ہیں. جی. حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ایسی نعمتیں جو کہ شاملہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ایسی نعمتیں جو کاملہ ہیں. ہم بھی بچڑا جی. حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کے لیے وللہ ہے. کے لیے حمد مختص ہے. حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو کہ شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ایسی نعمتیں جو کہ کاملہ ہیں. جو کہ کاملہ ہیں.
والصلاة على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبیٰ۔ تو چونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں فیض پہنچانے کا، اللہ سے فیض لینا، مخلوق کو فیض پہنچانا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی منعم ہیں مجازی، اللہ منعم حقیقی اور آقا حضور منعم مجازی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا بندے پر لازمی ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے مصنف علیہ رحمٰن نے مسئلے شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا ہے۔ جی بات سمجھیے، یہ تو ہے درود کی وجہ، کیا بلا؟ چونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں فیض لینے کا اور ادھر فیض پہنچانے کا۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام منعم مجازی ہوئے، تو لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے مخلوق، اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے مصنف نے اپنی کتاب میں مسائل سے پہلے اس لیے مصنف علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب کے مسائل سے پہلے اپنی کتاب میں مسائل سے پہلے صلاۃ و سلام کا ذکر کیا، صلاۃ و سلام ذکر کیا ہے۔ کل سمجھے آپ؟ باقی صلاۃ کے مشہور معنی چار، کہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے رحمت، فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے استغفار، اور اگر مومنین کی طرف نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے دعا، اور باقی وحوش طیور کی طرف ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ تسبیح و تحلیل۔ سوال ہے کہ مصنف شارح علیہ رحمٰن نے صلاۃ کے ساتھ سلام کا ذکر نہیں کیا کہ سوال یہ ہے کہ شارح علیہ رحمٰن نے صلاۃ کے ساتھ سلام کو ذکر نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اسلام کا ذکر نہ کرنا اس مسئلے کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ صلاۃ اکیلا بھی پڑھا جائے تو یہ کوئی منع نہیں ہے، منع نہیں، مکروہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں دونوں آ گئے نا جی، یعنی اگر صرف مثلا جو ہم پڑھتے ہیں درود شریف اس میں تو اللہم صلی ہے نا، جی سلام کا ذکر تو نہیں ہے، مولادہ بات ہے کہ سلام پہلے آ گیا جی، لیکن یہ جو درود شریف ہے اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے، تو مطلب اگر صلاۃ اکیلا بھی پڑھا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ گل سمجھیے جی کہ کوئی نہیں ایشا بس ہے جی۔ سید بر وزن فعل قانون جاری ہوا تو سید بن گیا، تو سید الانبیاء، الانبیاء الف لام استغراق کا ہے، مراد ما سوا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ اگر الانبیاء میں سرکار بھی داخل ہوں تو سیادت الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گی کہ سرکار سب انبیاء کے سردار ہیں اور سب میں خود بھی ہیں، تو معنی کیا ہوگا؟ سرکار اپنے آپ کے اس طرح نہیں ہے، شے اپنے آپ کی سردار نہیں ہوتی، قانون ہے۔ اس لیے الانبیاء الف لام استغراق مراد آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ما سوا، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے ما سوا تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، چونکہ حدیث شریف ہے آنا سید ولد آدم ولا فخر، کل سمجھی کہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں، تو اس میں سارے انبیاء بھی آ گئے، کل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس انبیاء جمع ہے نبی کی، نبی وہ ذات ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے پیغام مخلوق تک پہنچاتی ہے، اس ہستی کو نبی کہتے ہیں جو ہستی اللہ کے پیغام مخلوق تک پہنچائے، کل سمجھیے؟ محمد آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء شریف کتنے ہیں؟ ان سب میں سے جو مشہور ہے وہ محمد ہے، باقی آپ کے کتنے نام ہیں
بعض نے کہا کہ 1000 نام ہیں، بعض نے کہا 300 ہیں، بعض نے کہا 90 ہیں جو قرآن پاک پر لکھے ہوتے ہیں جی، گل سمجھیے۔ باقی تاریخ کے حوالے سے یہ جو پاک نام ہے یہ الہام کے ذریعے رکھا گیا ہے جی جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گل سمجھیے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ معنی اس کا یہ ہے وہ ذات کے جس کے فضائل محمودہ کثیر ہیں، کیا ہیں؟ جس کے فضائل محمودہ کثیر ہیں۔ کیونکہ باب تفیل ہے تو باب تفیل کا ایک خاصہ ہے کثرت کے شے بہت زیادہ ہے، تو محمد وہ ذات جس کی تعریف بہت زیادہ کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، ہوتی رہے گی، کل سمجھی کہ نہیں؟ تو باقی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اس نام کا کوئی بندہ نہیں ملتا، کل سمجھیے۔ ہاں اتنا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک قریب ہوئی اس وقت سابقہ کتابوں سے اس نام کا پتہ چلا تو چند لوگوں نے اپنے بچے جو پیدا ہوئے تھے انہی 2-4 سالوں کے اندر محمد نام رکھا تاکہ شاید وہ بچہ ہمارا ہو جی، صرف اس سے پہلے پیچھے یہ نام نہیں ہے، یہ نام نہیں ہے جی، سبحان اللہ جی، یہ شان ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، گل سمجھیے جی۔ ہن من کرو اور صلوات نازل ہو انبیاء کے سردار پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ چنے ہوئے ہیں، اور صلوات نازل ہو آپ کی آل پر جو کہ چنی ہوئی ہے، مصطفیٰ اور مجتبیٰ دونوں کا معنی قریب ہے جی۔ اور صلوات نازل ہو تمام انبیاء کے سردار پر، یعنی محمد، یہ بدل ہے نا، ترکیب پڑھ چکے ہو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ چنے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو کہ چنی ہوئی ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے درود پاک سونے خود سکھایا ہے، تو اس درود پاک سے یہ دلیل اخذ کی گئی ہے کہ سرکار پر بھی درود شریف پڑھنا ہے اور سرکار کی آل پر بھی درود شریف پڑھنا ہے، سمجھ آئیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، گل سمجھی کہ نہیں؟ باقی آل کس کو کہتے ہیں؟ آل اہل و عیال کو بھی آل کہتے ہیں، اے گھر والے بیوی بچے، ان کو بھی آل کہتے ہیں، ماننے والوں کو بھی آل کہتے ہیں، دوستوں کو بھی آل کہتے ہیں۔ اس جگہ مراد تیسرا معنی ہے، جو سرکار کے دوست ہیں وہ سرکار کے آل ہیں، جو سرکار کے دوست ہیں وہ سرکار کی آل، سمجھے؟ ازواج مطہرات تے بیٹیاں پاک، بیٹے پاک، اگے سیدہ پاک دی اولاد، تمام صحابہ کرام تے قیامت تک جتنے سرکار دے دوست نے وہ سارے آل وچ داخل نے جی، گل سمجھیے جی۔ باقی آل اس میں جمع نہیں ہے، آل اس میں جمع ہے، جمع نہیں، مطلب جمع والا معنی آل ایک نو نہیں چوکھے نو آکھے دے جی، تو یہ بھی اس میں جمع نہیں ہے۔ اعلم ان العوامل في النحو على ما الفه الشيخ الامام افضل العلماء الانام عبد القادر ابن عبد الرحمن الجرجاني سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه 100 عامل۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لکیر کے نیچے عبارت ہے نا پوری کتاب میں کچھ غلطیاں آگے پیچھے ہیں، یہ ہے عبد القاہر جرجانی کی عبارت جو اس نے جمع کی ہے 100 عوامل ہیں، اور پھر اس کی شرح کی علامہ جامع رحمانی، سمجھے گا نا جی؟ تو شرح ان کی ہے اور متن عبد القاہر جرجانی کا۔ تو متن پہلے سمجھیں کہ
متن یہ ہے کہ نحو کے اندر عوامل جو ہے نا، نحو کے اندر عوامل جو ہیں وہ 100 عامل ہیں، 100 عامل ہیں، 100 عامل ہیں۔ یہ 100 عامل جڑے متن وچ علم ان العوامل فی النحو خبر نہیں سی بنایا نو، تو متن وچ خبر بندی نا، اتھے لکیر لگی تھوڑے کول لگے؟ چلو ٹھیک ہے جی، کہ عوامل نحو میں کتنے ہیں؟ 100 ہیں۔ آگے پھر 100 کی تفصیل، بعض لفظی، بعض معنوی، پھر لفظی، بعض سماعی، بعض قیاسی، تو اس طرح وہ ساری تفصیل جو پیچھے آپ نے شمع میں پڑھی ہے وہی ساری آ رہی ہے۔ بات سمجھیے کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 1 نحو میں عوامل 100 ہیں، بعض وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، گل سمجھیے۔ آگے شرح بیان کی کہ یہ 100 کس نے بیان کیے ہیں؟ یہ عبدالقاہر جرجانی نے۔ کس نے؟ یہ عبدالقاہر جرجانی نے بیان آقا تم نحو میں ہاں کس نے بیان کیا ہے؟ یہ عبدالقاہر جرجانی نے۔ کل سمجھی کہ کوئی نہ ایشا بس ہے جی۔ جان اس بات کو کہ عوامل نحو میں علادہ متعلق کون ہے؟ چلو جی، جان اس بات کو کہ عوامل نحو میں اعتبار کیے گئے ہیں، اس پر کہ بنایا ہے اس کو شیخ نے، ایسا شیخ جو کہ امام ہے، ایسا شیخ جو کہ زمانے کے علماء سے افضل ہے، یعنی عبدالقاہر بیٹا عبد الرحمن کا جرجانی۔ چلو جی سمجھیا۔ سقا پلائے اللہ تعالی علامہ جامی علیہ رحمہ کی مٹی کو، پلانے دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر نو آباد کرے، سمجھائیے، اور بنائے اللہ تعالیٰ جنت ٹھکانہ ہر یا رسول اللہ کہنے والے کا۔ تو عوامل نحو میں کتنے؟ 100 عامل ہیں۔ چل مانا کر بھائی۔ جان تو اس بات کو کہ عوامل نحو میں اس اعتبار کرتے ہوئے اس بات پر کہ اس شے پر یا اس پر ما موصول ہے یا موصوفہ بمانا شے ہوں جی، اس پر کہ آئے دا مانا اونجنا کرو ہوں جب مانا کرنے ہوں طرح کرنا ہے جہاں مانا کرنے کریں۔ جان تو اس بات کو کہ عوامل نحو میں اور تھلو خبر بند دینا کیا ہے؟ 100 عوامل مانا کر دینا 100 عامل ہیں، پھر مانا کرنا۔ جان تو اس بات کو کہ عوامل نحو میں 100 عامل ہیں، مانا کرنے لادہ جیسا کہ تعلیف کیا اس کو، جیسا کہ تعلیف کیا اس کو، کس کو؟ 100 عاملوں والی کتاب کو حد ہوگی کس نے؟ شیخ نے، ایسا شیخ جو کہ امام ہے، ایسا شیخ جو کہ افضل ہے علماء زمانے کے علماء سے، یعنی عبدالقاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے پلائے اللہ تعالی علامہ جامی علیہ رحمہ کی مٹی کو اور بنائے اللہ تعالی جنت ان کے ٹھکانے کو۔ عوامل جمع ہے عامل ان کی، مسئلہ سمجھو۔ ایک فواعل، کون؟ فواعل، یہ جمع آتی ہے فاعلاتن کی، جمع آتی ہے فاعلاتن کی، فواعل یہ جمع آتی ہے فاعلاتن کی، اچھی بولنا کھول کے ذرا، فواعل جمع آتی ہے فاعلاتن کی، فاعلن کی نہیں آتی۔ تو اس وقت ضارب ان دے گردان میں زوارب آئے نہیں ہے، ناصر ان دے گردان نہیں ہے، تو ناصرتن دیئے چھے آئے تو ضاربتن دیئے چھے۔ تو فواعلو جمع آتی ہے کس کی؟ فاعلاتن کی، فاعلن کی نہیں آتی۔ ہاں وہ فاعل جو جس کا معنی مذکر لا یاکل ہے، وہ فاعل جس کا معنی مذکر لا یاکل ہے، اس کی جمع فوائل آتی ہے، فوائل آتی ہے، اس کی جمع فوائل آتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ مذکر جس کا معنی وہ مذکر جو وہ لا اسم یاکل فاعل اب بیٹا وہ فاعل جو مذکر لا یاکل ہے اس کی جمع فوائل آتی ہے۔ خالد سے خوالد
ناہک سے نواہک عامل اے مذکر یاکل نے اے بات لا یاکل مطلب ہے کہ جی چلو جی اس لیے یہ کس کی جمع ہے عوامل عامل کی جمع ہے اس لیے میں تو عامل نہیں آکھیا جی جی عوامل نحو میں کتنے ہیں 100 ہے ہاں تو پتہ لگا کہ عوامل کس کی جمع ہے عامل کی جمع عامل پھر نحو یعنی جو مذکور ہیں نحو کی کتابوں میں کس میں ناب کی کتابوں میں ہاں۔ اصل تو عامل متکلم ہوتا ہے جس نے پڑھنا ہے اور زبر زیر پیش پڑھنی ہے لیکن چونکہ بظاہر کیا سبب ہے وہ عامل تو نسبت اس کی طرف کر دی کہ یہ عمل دیتے ہیں یہ عمل دیتے ہیں وگرنہ تو کنے سنگین جنا فل اور دو پڑھیا تو کیا ہو گیا بے غلطی ہے نا لیکن پڑھ دیتا نا کی فل اور دو اصل کون ہے عامل متکلم وہ تو نشانی ہے جی کیا ہے نشانی اچھا جی شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو بھی اور خواجہ کو بھی لفظ شیخ نحو کے نحو اور معنی بیان میں اگر لفظ شیخ ہو تو مراد ای ہونا کون عبد القاہر اور فلسفے اور حکمت کی کتابوں میں اگر لفظ شیخ آئے تو مراد کون ہوتا ہے ولی سینا علم عقائد کی کتابوں میں لفظ شیخ آئے تو مراد کون ہے ابو الحسن اشعری جنہاں دی نسبت اسی اشارہ واں اسی عقیدے دے لحاظ نال کیاں اشارہ اشاعرہ تے ماتریدیہ اے استاد نے تے انہاں دے شاگرد نے جی ماترید ابو منصور ماتریدی تے اسی انہاں دے عقائد دے پیروکار ہیں جو نے بیان کیتا اسی اپنے آپ نو اسی اشاعرہ بھی کہنے ہیں تے ماتریدیہ گل سمجھیا جی ہاں آگے آگے لفظ امام کون آگے لفظ امام امام کا معنی ہے پیشوا تو یہ عبد القاہر نحو میں پیشوا ہے علوم دینیہ میں پیشوا نہیں کیونکہ یہ چند بندے بڑے متعصب قسم کے معتزلی ہیں کیا ہے حاشیے تے گل لکھی تے پلے جو کوئی نہیں پینی وہ یہ ہے کہ جن سے حدیث روایت کی جاتی ہے نا وہ بندے بڑے معیاری قسم کے ہوتے ہیں جن سے وہ بندے بڑے معیاری قسم کے ہوتے ہیں ان کے اصول ہے اصول حدیث میں بیان ہوں گے لیکن ایک بات سنیں معتزلیوں کا عقیدہ ہے کہ جس طرح کفر ہے نا جی جھوٹ بھی کفر ہے معتزلیوں کے نزدیک جو بندہ جھوٹ مارے وہ کافر ہو جاتا ہے اس لیے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اگر راوی کوئی معتزلی ہو تو اس کی حدیث قبول کر لو کیوں کہ ان کے نزدیک جھوٹ کفر ہے تو وہ کفر نہیں کرتا باقی وہ اپنے عقائد میں جو کچھ بھی ہے نا لیکن ہر بندہ اپنے عقیدے میں بیٹھتا ہے نا کہ میرے نزدیک کفر ہے میں نہ کرا نہ سمجھتے پہ کوئی نہیں اس لیے معتزلیوں کی روایتیں موجود ہیں ان پر اعتبار کیا گیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک جھوٹ کفر ہے تو لہذا یہ کفر وہ نہیں کرتے لہذا وہ یہ حدیث جو ہے وہ خود گھڑی نہیں ہوگی یہ سنی ہے تب بھی یہ نقل کر رہے ہیں جی گل سمجھیے یہ ایک بات ہے جو آپ نے سمجھنی ہے ابھی سمجھ آنی نہیں ہے جی کوئی وقت نہیں ہے جی ویسے ذہن میں رہے یہ بات کہ معتزلیوں کی روایت قبول کی جاتی ہے کیوں صرف حدیث پاک جبڑا جاؤ اس لیے کہ ان کے نزدیک کذب کفر ہے اس وجہ سے بھی یہ کفر نہیں کریں گے جی وہ اپنے عقیدے کے مطابق دونوں کو نہ کفر کرنا گل سمجھی اس لیے ان کی روایت مانی جاتی ہے اچھا خیر لہذا روایات ایشا معتبر و معتمد روایت حدیث مراد ہے وہ تقریرا نہیں مراد بے جڑی گل آخر منی آؤ اچھا جی ناب اور معنی بیان میں لفظ امام اگر ذکر ہو تو یہ مراد ہوتا ہے کون عبد القاہر اور فلسفے میں اگر امام منطق میں لفظ امام آئے تو مراد کون ہوتے ہیں فخر الدین رازی تصوف میں اگر یہ ہو کہ امام نے یہ کہا ہے تو مراد کون ہوتے ہیں غزالی حدیث میں یہ ہو کہ امام نے یہ حدیث بیان کی تو مراد کیا ہوتا ہے فقہ میں جب مطلقاً امام بولا جائے تو مراد امام ابو حنیفہ اور نال وضاحت پھر جڑی وضاحت ہوئی او بزرگ ہوئے نا اون جس لئے مطلقاً لفظ امام اگر بولیا جائے نہ وغیرہ بھی تو مراد کون ہے عبد القاہر تو جے منطق فلسفے جب امام کا یہ مذہب ہے تو مراد کیا اسے فخر الدین رازی
تو تصوف میں قال الامام مطلب کہ اسی امام غزالی، فقہ میں امام بخاری، حدیث امام ابو حنیفہ، فقہ میں امام ابو حنیفہ۔ اے مطلب اگر سمجھے مطلق لفظ امام ذکر ہونا صرف لفظ امام، اس وقت بھی اس سے فلاں فن میں یہ مراد، فلاں فن میں یہ مراد، گل سمجھیا؟ سکا سک جن پانی دینا، تے سرا بفتا مٹی گلی، گلی مٹی مراد قبر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو آرام کا، یہ معنی سمجھے پہ نا، اپنے بزرگوں نے آخنا کہ کون نہیں آخنا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو مکان راحت بنائے، کیونکہ آب زمین پر جب پڑتا ہے تو زمین کو آرام پہنچتا ہے، باغ و بہار ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مٹی کو باغ و بہار بنائے۔ سمجھ آئی یا؟ اے مطلب ہے تو یہ دعا جو ہے نا یہ شیخ کے عقیدے کے مخالف ہے، کیونکہ معتزلی عذاب اور ثواب قبر کے منکر ہیں۔ کیا ہیں؟ عذاب اور ثواب قبر کے منکر ہیں۔ اور باہر لکھا تو اسی گل پر کتاب تب لکھے ہے شاید از کل میں ناسخان افزودہ شدہ باشد، لکھے ناز خود شارع کے از بزرگان مشایخ اہل سنت است، در حق مصنف دعائے مخالف عقیدہ اشچے فائدہ دارد ہیں، اور عبد القادر دے والے نال اہل سنت والجماعت دے عالم فوت ہو گئے افغانستان جی، انہیں بڑے کتاباں دے آشے عبد القادر کاکری لکھا ہوں جی، ایک مولوی عبید اللہ کندہاری، دو میں اہل سنت والجماعت نے بزرگ۔ مسوا بالفتح جگہ رہنے کی، سمجھ آئیے؟ ایشا بس باقی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو، اس کے تحت اگر کفریہ عقیدہ کسی سے نہ دیکھیں تو پھر اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہو، بدعتی کہہ سکتے ہو، گمراہ کہہ سکتے ہو۔ کفر کا فتویٰ تب ہے جب اسے کفر دیکھا جائے جی، جب تک کفر دیکھا نہ جائے نا تو وہ سمجھے کہ نہیں، اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی گل سمجھیا؟ باقی میعتن اصل میں ہے میعجن اینا بن کے وزن پر، کہتے صرفی تحقیق پیدا پیا کوئی نہیں، میعجن جی تو پھر کیا کیا؟ اینا بن یا الف ہو گئی، یا الف ہو گئی، میعجن یا الف ہو گئی اور الف ہو کر گر گئی، اس کے عوض میں آخر میں تا لے ہے تو کیا بن گیا؟ میعتن۔ اب من ہو کون؟ من ہو اور میعتن لکھنے میں ایک جیسے ہی ہیں، کون؟ من ہو اور میعتن۔ اور نقطے تو بعد وچ پائی دینے کے، نقطے تو ضروری نہیں ہوتے جی، نقطے نہ پاؤ تو من ہو تو میعتن۔ اس فرق کرنے کے لیے میعتن میں میم کے بعد الف کا اضافہ کی گیا، لکھنے میں، پڑھنے میں نہیں، لکھنے میں میم کا الف کا اضافہ کیا گیا، اس لیے میاں لکھنا ہو تو میم زبر الف ما پھر حمزہ اور تا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ میعا ہے، من ہو نہیں، یہ ایک وجہ آ گئی ہے۔ بے اس کو پڑھتے تو میعتن ہے، الف کیوں لکھا ہوتا ہے جی، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو یہ اصل میں من ہو کے بدل سے فرق کرنے کے لیے کہ یہ من ہو نہیں ہے بلکہ میعتن، الف ہوگا تو یہ میعتن ہو۔ لفظیت و معنویت۔ اگر پڑھیے نا واللفظیت منها على ضربین سماعیت پھر سماعیہ پٹ پٹ کے سماعیت و قیاسیت فالسماعیت منها 91 عاملا والقیاسیت منها 7 عوامل والمعنویت منها عددان وتتنوع السماعیت منها على 13 نوعا۔ چلو جی، تو عوامل 100 ہیں، اب ان کی تفصیل یوں ہے کہ 100 عوامل میں سے پہلے 100 عوامل 2 قسم ہیں، بعض لفظی ہیں اور بعض معنوی۔ کیا کہ عوامل کی اب تفصیل، عوامل 2 قسم پر ہیں، عوامل لفظی اور جو 100 عامل ہے نا، 100 عامل اس کی تفصیل اس یہ کی ہے، تفصیل یہ ہے کہ پہلے وہ 2 قسم ہیں، پہلے وہ 2 قسم پر ہیں، عوامل لفظی اور عوامل معنوی۔ بس پھر جو عوامل لفظی ہیں 100 میں سے وہ 2 قسم پر ہیں، وہ 2 قسم پر ہیں، بعض سماعی اور بعض قیاسی۔ قیاسی۔ کیا ہے؟ پھر عوامل لفظی 2 قسم پر ہیں، بعض سماعی اور بعض قیاسی۔ ہاں پھر آخر پھر عوامل لفظی 2 قسم پر ہیں، بعض سماعی اور بعض قیاسی۔ قیاسی ہیں۔ سماعی جو ہیں
کن سے؟ لفظیہ سے. کن سے؟ لفظیہ سے. کیونکہ یہ لفظی کی تفصیل شروع ہو گئی نا. سماعی لفظی 91 ہیں. سماعی لفظی 91 ہیں اور 81 لفظی 7 ہیں. اور 81 لفظی 7 ہیں. 7 ہیں. گل سمجھیے؟ جی. یہ تفصیل آگے کس کی؟ لفظیہ کی. لفظیہ بیان کی. کرنا. عوامل لفظی سماعی 91 ہیں اور عوامل لفظی 81 7 ہیں. لفظی جو ہے نا، لفظی 100 میں سے وہ دو قسم پر ہیں. وہ 2 قسم پر ہیں. کون بعض سے؟ سماعی ہیں اور بعض 81 ہیں. تو سماعی لفظی سماعی لفظی 91 عوامل ہیں اور 81 لفظی 7 عوامل ہیں. اور مانوی جو ہے نا 98 ہو گئے نا، اور مانوی اس 100 میں سے 2 ہیں. مانوی اس 100 عوامل سے 2 ہیں. لفظیہ لفظی اور مانویہ. باقی ترکیبہ کو 75 کو کی تھی. جی حاشیے پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، لفظی کون ہوتا ہے اور مانوی کون ہوتا ہے؟ لفظی وہ عامل ہوتا ہے جس کا اپنا یا جس کے دال کا تلفظ کیا جائے. لفظی عامل وہ عامل ہوتا ہے جس کا اپنا یا جس کے دال کا تلفظ کیا جائے. لفظی وہ عامل ہوتا ہے جس کا اپنا یا جس کے دال کا تلفظ کیا جائے. جو لفظی عوامل پڑھے آپ نے وہ تو پتہ ہے نا. بہت سارے اور کلمے ایسے ہیں جو خود عامل نہیں ہیں، ان سے معنی سمجھ آتا ہے. ایک وہ عامل ہوتا ہے، تو جو عامل ہے اس کا تلفظ نہیں ہے، جو اس کا دال ہے اس کا ہم تلفظ کر رہے ہیں. مثلا ایک مثال لکھی ہوگی کہ ھذا زید قائمن. ھذا زید قائم. اس مثال میں ھذا مبتدا ہے، زید خبر ہے، قائمن زید سے حال ہے. اس کو عمل، اس میں عامل کون ہے؟ ھذا سے اشیرو تے انبے ہو. کون؟ اشیرو اور انبے. یہ فعل سمجھ آ رہا ہے، وہ اس کو نصب دے رہا ہے. کس کو؟ قائمن کو. قائمن کو. وہ جڑا بتائیں جی پہ کرتا ہے اتنے اشیرو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں، یا میں متنبے کر رہا ہوں سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ھذا تو خود عامل نہیں ہے کہ ہے، نہیں. اس سے سمجھ آ رہا ہے کون؟ اشیرو اور انبے. اب اشیرو اور نبیوں کا ہم تلفظ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے دال کا تلفظ کر. کس کا؟ ھذا کا. تو عامل لفظی وہ عامل ہوتا ہے جس کا اپنا یا جس کے دال کا تلفظ کیا جائے، اور عامل مانوی وہ ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو، نہ اس کا اپنا نہ اس کے دال کا تلفظ کیا جائے. تو شارح علامہ عبد القاہر نے جو تقسیم کی ہے نا کہ عامل 102 قسم ہے، لفظی اور مانوی، اس تقسیم سے غرض یہ ہے کہ ان لوگوں کا رد کرنا ہے جو کہتے ہیں کہ عامل مانوی ہے ہی کوئی نہیں. عامل مانوی ہے ہی کوئی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مبتدا خبر ایک دوسرے میں عامل ہیں لہذا لفظی ہو گئے، اور مضارع جو نواسب جوازم سے خالی ہے وہاں حروف عطین خود عامل ہیں. وہ مضارع جو کہ نواسب و جوازم سے خالی ہے وہاں ان کو حروف عطین خود عامل ہیں جو رفع دے رہے ہیں. خود عامل ہے جو رفع دے رہے ہیں. تو لفظی جو ہیں وہ 2 قسم ہیں، سماعی اور 81. یہ سماعی اور 81 کا رولا سنیں جی. یہ کیا ہوتا ہے؟ جو عوامل لفظی ہیں، جو عوامل لفظی ہیں. کون؟ جو عوامل لفظی ہیں اگر وہ گنے نہیں جا سکتے، اگر وہ گنے نہیں جا سکتے، صرف ان کو مفہوم کلی کے اعتبار سے بیان کر سکتے ہیں، صرف ان کو مفہوم کلی کے اعتبار سے بیان کر سکتے ہیں، ساری جزیات گنی نہیں جا سکتی، ان کو کہتے ہیں سماعی. ان کو کہتے ہیں سماعی. بفعل لازمی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. لپتر پورے کلام عرب وچ جنیاں مثالاں نے فعل لازمی دو کٹھیاں کر سکتے ہو؟ فعل متعدی فاعل کو رفع اور مفعول بہی کو نصب دیتا ہے. یہ تو کلیہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کلیہ. لیکن وہ سارے فعل مثالیں ماضی معلوم مجہول امر مضارع سارے جمع کرو متعدی اور 22 ਤਾਂ مثالاں سنائیاں اور صفت المصادر بھری بھی ایک ہی مصدراں نال جی تے ہور کنیاں نے جو پوری لغت تے او ساریاں کدے اکٹھے کرو تے 20 جلداں دی کتاب کوئی مسئلہ بن جاوے. کیڑے تے کہ عوامل لفظی فعل متعدی یہ ہیں، عوامل لفظی فعل لازمی یہ ہے، تے 20 جلداں دی کتاب کلی تیار ہوئی ہوے جی. تو وہ عوامل لفظی جن کے جزیات اکٹھے
نہیں ہو شمار نہیں ہو سکتے، کلیہ بیان ہو سکتا ہے، ان کو سمائی کہتے ہیں، ان کو۔ سمائی کہتے ہیں۔ اور وہ عوامل لفظی، وہ عوامل لفظی جن کو مفہوم کلی کے اعتبار سے بھی بیان کر سکتے ہیں اور ان کے شخص گنے جا سکتے ہیں، ان کے شخص گنے جا سکتے ہیں، ان کو قیاسی کہتے ہیں، ان کو قیاسی کہتے ہیں۔ حروف جارہ اسم کو جر دیتے ہیں، یہ تو کلیہ ہے، تو گننے بھی سوکھے نے، کنے نے؟ 17۔ حروف مشبہ بالفعل جملے پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب خبر کو رفع دیتے۔ سمجھائی گل کے کوئی نہیں، ایک ہی ہے، یہ کلیہ ہے، کلیہ ہے، ایک کلیہ ہے، لیکن وہ گنے میں جاندے نے کنے الا ازل قیاس۔ افعال قلوب وہ ہوتے ہیں جو دو مفعولوں، جو جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، دونوں کو نصب دے کر اپنا مفعول بھی بنا لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کلیہ ہے، لیکن افعال قلوب گنے جا سکتے ہیں۔ کہ کوئی نہیں۔ جی، تو وہ جو 98 لفظی عامل ہیں، جو 98 لفظی عامل ہیں، ان میں سے ایک ایک قسم کا جو عمل کرتے ہیں وہ پوری ایک پارٹی ہے، سمجھ آئی ہے؟ جی۔ وہ پوری ایک فوج ہے۔ اگر ان کے جزیات گنے نہیں جا سکتے، صرف کلیہ بیان ہو سکتا ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ لفظی سمائی۔ اگر وہ کلیہ بھی بیان ہو سکتا ہے اور وہ گنے بھی جا سکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عوامل لفظی قیاسی۔ قیاسی۔ اے جے رولا سمائی تے قیاسی دا جی کیا کیا مولوی دس؟ عوامل لفظی جو گنے جا سکتے ہیں، اور دو قسمیں عوامل لفظی کی، عوامل لفظی کی دو قسمیں، سماعی اور قیاسی۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ عوامل لفظی جو گنے نہیں جا سکتے، عوامل لفظی جن کے جزیات نہیں شمار ہو سکتے لیکن کلیہ بیان ہو کلیہ سکتے، بیان ہو سکتا ہے، ان کو عوامل لفظی سماعی کہتے ہیں، سمائی ٹھیک ہے۔ سماعی کہتے ہیں۔ اور وہ عوامل لفظی وہ عوامل لفظی جن کو مفہوم کلی کے ساتھ بھی بیان کر سکتے ہیں، کو مفہوم کلی کے ساتھ بھی بیان کر سکتے ہیں، اور ان کا شمار بھی ہو سکتا ہے، اور ان کا شمار بھی ہو سکتا ہے، ان کو عوامل لفظی قیاسی کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں، خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بنا لیتے ایک ہی شے میں کلیہ۔ تو گنے میں جاندے نے کہ کوئی نہیں ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ کلیہ بھی بیان کر سکے اور شمار بھی ہو سکے تو یہ قیاسی ہے، اور اگر صرف کلیہ بیان کر سکے جزیات شمار نہ ہو سکے تو یہ سماعی۔ اسم فاعل اپنے فعل مضارع والا عمل کرتا ہے، اگر لازمی ہے تو فاعل کو رفع، اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع، مفعول بہ کو نصب، ایک ہی بیان ہویا ہے۔ کلیہ بھی ہن اس میں فاعل کلام عرب وچ ہیں کنے تو اکٹھے کر سکتے ہو، سمجھ آندی پئی ہے؟ اے مطلب ہے تو یہ ہے کیا سماعی اور قیاسی۔ اگر سمجھی تو یہ سماعی اور قیاسی کا مطلب ہے، یہ سماعی اور قیاسی کا مطلب ہے جی کہ وہ صرف مفہوم کلی کے اعتبار سے بیان ہو سکتے ہیں، جزیات ان کے بیان نہیں ہو سکتے، اور اگر جزیات بھی بیان ہو اور کلیہ بھی بیان ہو تو سارے کلیے پیچھے 10 کے ہیں جی، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قیاسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیاسی کہتے ہیں۔ قیاسی کہتے ہیں۔ باقی مسئلہ سنو، مسئلہ نمبر بڑے ضروری مسئلہ یہ ہے کہ عامل مانوی کو نہ سمائی کہہ سکتے ہیں نہ قیاسی کہہ سکتے ہیں۔ عامل مانوی کو نہ سماعی کہہ سکتے ہیں نہ قیاسی کہہ سکتے ہیں۔ بس یہ سمائی اور قیاسی جو ہے نا یہ لفظی ہوتے ہیں، مانوی جو ہے وہ نہ سمائی ہے نہ قیاسی ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اسم تفضیل اور افعال تعجب عبد القاہر کے نزدیک عامل نہیں ہیں، عبد القاہر کے نزدیک عامل نہیں، اسی لیے اس میں تفضیل اور فعل تعجب کا ذکر نہیں آئے گا، اگلی کتابوں میں ذکر آئے گا، وہ بھی عوامل میں سے ہیں۔ سمجھی کہ نہیں؟ لیکن اس کے نزدیک یہ عامل نہیں ہے دونوں۔ کون؟ اسم تفضیل اور افعال تعجب۔ کل سمجھی آپ؟ جی، اس لیے اس کا ذکر اس کتاب میں نہیں آئے گا۔ نہیں۔ اچھا جی، سماعیہ افعال ناقصہ، افعال مد اعظم، افعال مقاربہ، افعال قلوب وغیرہ سارے یہ مطلق فعل میں بھی داخل ہیں، لیکن چونکہ
یہ گنے بھی جا سکتے ہیں اور ان کے کچھ احکام مختلف ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ کر کے اور کن میں شمار کیا ہے؟ قیاسی، عوامل قیاسی میں۔ قیاسی میں۔ باقی اسماء اعداد جو ہیں وہ 11 سے 19 تک اس کو ایک عامل شمار کرتے ہیں اسم تام میں، جی سمجھ آئے نا؟ جی۔ اسم تام تمییز کو نسب دیتا ہے، تو اسم تام جو ہے اس کے آگے اگر کھولا جائے تو کتنی قسمیں ہیں، ایک یہ خود اس کی کتنے عدد ہیں، 11 سے 19 تک کتنے؟ 9، لیکن 9 کو ایک شمار کرتے ہیں، اگر سارے شمار کریں تو پھر زیادہ ہو جائے گا، پھر 100 سے بڑھ جائے گا جی۔ تو 81 7 ہیں، اگر فعل تعجب کو اسم تفضیل کو داخل کر لیں تو پھر 7 کی بجائے وہ 9 بن جائیں گے، اور 11 کو شمار کریں تو اس طرح یہ اگر گنتی کریں تو پھر 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہے مطلب ہے۔ چلو جی، لفظی اور معنوی، پس لفظی 100 سے، وہ اصل معنی 2 قسم پر ہیں، سماعی اور قیاسی، پس سماعی لفظیہ سے کتنے ہیں؟ 91 عامل ہیں، اور قیاسی لفظیہ سے 7 عوامل ہیں، اور معنوی 100 سے 2 عدد ہے۔ شابا لفظی اور معنوی، پس لفظی عوامل سے 2 قسم پر ہیں، سماعی اور قیاسی۔ پس سماعی لفظی 100 سے، فلفظیات منہا، پس لفظی 100 سے، لفظی 100 سے 91 عامل ہیں، پس سماعی لفظی عوامل سے 91 عوامل ہیں، ٹھیک ہے، اور قیاسی لفظی عوامل سے 7 عوامل ہیں، جی، اور معنوی 100 عوامل سے 2 ہیں۔ وتتنوع السماعیۃ منہا علی 13 نوعا۔ چلو جی، مسئلہ یہ ہے کہ جو عوامل سماعی ہیں کتنے؟ 91 سماعی بڑھیا کتنے؟ 91، وہ ان کی 13 نوع ہیں، ان کی 13 نوع، یعنی عمل کرنے کے اعتبار سے وہ 13 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں، عمل کرنے کے اعتبار سے وہ 13 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ ہاں، کیا خیر؟ عوامل لفظیہ سے سماعی جو عوامل لفظی سماعی یار، عوامل لفظی سماعی وہ عمل کرنے کے اعتبار سے 13 نوع پر تقسیم ہوتے ہیں، 13 نوع پر تقسیم ہوتے ہیں۔ پڑھے نہ کرنے ہوتے جی ہیں، 13 پڑھیے سر جی، ایشا بس۔ عوامل سماعیہ کی عمل کے اعتبار سے 13 قسمیں ہیں، اور تتنوع یا تنوع نو بننا، قسم بننا، اور تقسیم ہوتے ہیں سماعیہ 100 سے 13 نوع پر، لو جی، اور تقسیم ہوتے ہیں سماعیہ 100 عامل سے 13 نوع پر۔ وجہ یہ ہے کہ عامل یا حرف ہوگا یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا، عامل یا حرف ہوگا یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ حرف جو ہے نا، حرف پھر اس کی تفصیل کلے کی، حرف یا عامل اسم کا ہے یا عامل فعل کا ہے، کون؟ حرف یا عامل اسم کا ہے یا عامل فعل کا ہے۔ 2 قسم ہو گئی نا جی، پہلے 3 قسم ہے، پھر کلہ جڑا حرف ہونا کٹورو، جی، حرف یا اسم میں عمل کرے گا یا فعل میں عمل کرے گا۔ اگر حرف عمل کرے اسم میں تو پھر ایک اسم میں عمل کرے گا یا 2 میں؟ جی کل سمجھیا؟ جی، حرف یا اسم میں عمل کرتا ہے یا فعل میں عمل کرتا ہے۔ اگر اسم میں عمل کرتا ہے تو اسم میں عمل کرے یا ایک اسم میں عمل کرے گا یا 2 اسموں میں؟ اگر ایک اسم میں عمل کرے تو یہ حروف جارہ ہیں، کتنے ہو گئے؟ 1، سمجھ آئیے؟ جی، اگر عامل یا قسم یا وہ جارہ ہیں، جی، یا ناصب منادا یا مستثنا ہیں، یا وہ ناصب مفعول معو ہیں، سمجھ آئیے؟ جی، تو اسم ایک اسم میں عمل کرتے ہیں تو وہ جو ایک میں عمل کرتے ہیں یا وہ جارہ ہیں، یا وہ منادا کو نصب دینے والے ہیں، یا وہ مستثنا کو نصب دینے والے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور اگر وہ 2 اسموں میں عمل کرتے ہیں تو پھر اول کو نصب، ثانی کو رفع، یا بالالٹ، سمجھ آئیے؟ جی، اگر
اول کو نصب، ثانی کو رفع، تو یہ چوتھی قسم ہے. یہ کون ہے؟ حروف ناصبہ. مشبہ بالفعل سے پڑ جائے. اور اگر اس کا عکس ہے تو وہ کون ہے؟ ما ولا مشبہتان اے الو جایا کہ یہ ہے کیا؟ یہ حرف ہیں. ان کا عمل انا کے لیسا کے مشابہ ہے، انا کے انا کے برعکس ہے. خلاف ہے کہ الو جایا. کمال ہے یہ نا. تو کتنے ہو گئے؟ گن چا. ایک اسم میں عمل کریں وہ 3 ہیں: جارا، منادے کو نصب، مستثنا کو نصب. مفعول. مصنع، مفعول، معو یہ اکٹھا ہے جی. کل سمجھیا؟ جی. اور اگر 2 اسموں میں عمل ہیں تو اول کو رفع، ثانی کو نصب 4، یا بالالٹ جی. کتنے ہو گئے؟ 5. اب یہ ہے کہ حرف عمل کرے اسم میں، اور اگر حرف عمل کرے فعل میں تو یا وہ فعل کا ناصب ہے یا جازم ہے. جی. یا وہ فعل کا ناصب ہے یا فعل کا جازم ہے. ہاں کتنے ہو گئے؟ 5 تے 2 7. اے حرف دیاں 7 9 بنیاں. حرف دیاں 7. اچھا. دوسری قسم ہے وہ عامل یا اسم ہے. عامل یا اسم ہے. پھر اسم جو عامل ہے یا وہ اسم کا عامل ہے. کس کا؟ اسم کا عامل ہے یا فعل کا عامل ہے. یا فعل کا عامل ہے. اگر اسم کا عامل ہے تو پھر ناصب ہے یا رافع ہے. پھر ناصب ہے یا رافع ہے. یا ناصب و رافع ببعد کٹھا، یا ناصب بنا بر تمییز. کل سمجھیا؟ جی. اگر وہ اسم میں عامل ہیں تو وہ یا ناصب یا رافع. ناصب اور رافع دونوں. ناصب بھی ہے اور رافع بھی ہے. رافع بھی ہے. تو یہ بن گئی 8ویں قسم. 8ویں قسم. یا وہ صرف ناصب ہے ناصب ہے. تمجیز کے طور پر، یعنی اپنی تمجیز کو نصب دیتا ہے. جی. تو یہ بن گئی 9ویں قسم. یا اسم عامل ہے فعل میں، اور یہ وہ ہیں جو جازم ہوتے ہیں. اسما وہ جڑے ان دے معنی وچ نے سارے اسما لکھنے جی. تو جزم دے دینے جی. یہ 10ویں قسم ہوگی. یہ 10ویں قسم. اور فعل. اب تیسری قسم عامل کی ہے فعل. فعل. کون؟ فعل. فعل یا عامل ہے ایک اسم میں، یا عامل ہے ایک قسم میں. اگر ایک اسم میں عمل ہے تو وہ اس کو رفع دیتا ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ افعال مد اور ضم ہے. یہ افعال مد اور ضم. یا ایک اسم کو رفع اور ایک کو نصب دیتے ہیں. ایک قسم کو رفع اور ایک قسم کو نصب دیتے ہیں. سمجھ آئیے؟ جی. بھائی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. سمجھ آئیے؟ جی. تو پھر خبر یا اسم ہوگی یا فعل مضارع ہوگی. اگر خبر اسم ہے تو یہ افعال ناقصہ ہیں، اور اگر خبر فعل مضارع ہے تو یہ افعال مقاربہ ہیں. افعال مقاربہ. تو کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے. اس طرح ایک تفصیل ہے 13 9 کی. 9 کی کہ یہ 13 قسم کس طرح بنتے ہیں کہ عامل یا حرف ہے حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے. تو پھر اسم حرف ہے تو ایک اسم میں عمل کرتا ہے، 2 میں یا اسم میں عمل کرتا ہے یا فعل میں. اسی طرح اسم ہے تو اسم میں عمل کرتا ہے یا فعل میں، اور فعل ہے تو وہ ایک کو رفع دیتا ہے یا اس اسم کو رفع اور خبر کو نصب. پھر خبر فعل مضارع ہے یا اسم ہے. تو یہ ساری تفصیل کل سمجھیے آپ کہ کوئی نہ. چلو جی.